السلام علیکم۔ بجٹ 2025-26 کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلے 2 گھنٹے میں کامران یوسف اور شہباز رانا بجٹ سے متعلق جو اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ آج 5 بجے قومی اسمبلی کا سیشن بلایا گیا ہے جہاں پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ پیش کریں گے 2025-26 کا۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک روایت ہے، بجٹ سے ایک دن پہلے اکنامک سروے پیش کیا جاتا ہے، اور اکنامک سروے جو موجودہ مالی سال ہے جو اب ختم ہونے والا ہے اس میں کیا معاشی کارکردگی رہی، اس کے حوالے سے حکومت اعداد و شمار شیئر کرتی ہے۔ اور اگر حکومت کی بات کریں تو آبویسلی ان کی نظر میں کہتے ہیں نا کہ جو گلاس ہے پانی سے آدھا بھرا ہوا ہے، لیکن جو کرٹکس ہیں یا انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کا خیال میں گلاس جو ہے وہ آدھا خالی ہے، کیونکہ بیشتر جو اہداف اس مالی سال میں رکھے گئے تھے وہ حکومت پورے کرنے میں ناکام رہی۔ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی گروتھ جی ڈی پی تھی، اس کی جو 3.6% رکھا تھا ٹارگٹ، اس کو بھی اچیو کرنے میں حکومت ناکام رہی۔ بٹ سٹل گورنمنٹ انسسٹ کہ یہ جو اگلا مالی سال ہے یہ معیشت کی ٹرن اراؤنڈ، یعنی کہ ایک معیشت میں آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ تو شہباز، سب سے پہلے اس سے پہلے کہ بجٹ جو 2025-26 آنے والا ہے اس پر بات کریں، کہتے ہیں نا کہ جو ماضی ہوتا ہے وہ بہترین گائیڈ ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا آنے والا ہے۔ اور آپ کے پاس میرے خیال میں ٹو بگن ود جو میں نے جی ڈی پی کے نمبر کی بات کی، جو 3.6% ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے، اور جو نمبر ابھی بھی جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کوئی 2.6% جو ہماری 7% رہے گی گروتھ، تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کچھ کوسچنز ریز کیے تھے، کیونکہ پہلے 3 کوارٹرز کی جو کارکردگی ہے وہ تو یہ شو نہیں کر رہی تھی، اور اچانک سے آخری کوارٹر میں ایک میریکل ہوا، جمپ ہوا، بٹ سٹل 3.6% تو نہیں حاصل کر سکے، 2.7% تک پہنچ سکے۔ اس کے حوالے سے آپ کے پاس بڑی خبر ہے، ذرا وہ تو شیئر کریں۔ کامران، حکومت اس وقت جو سٹوری پیش کر رہی ہے، سٹوری یہ پیش کر رہی ہے کہ 2023 میں جو گروتھ تھی وہ منفی تھی، منفی 0.2%۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے اکانومی کو سنبھالا، اور پھر یہ -0.2% سے بڑھ کر یہ 2.5% ہوگی، پھر اور بہتری ہوئی، اور معمولی بہتری کے ساتھ جو 2.7% جی ڈی پی گروتھ ہوئی۔ اور کل کا جو ایونٹ تھا اکنامک سروے پاکستان کی جو لانچنگ کا، اس میں جو فائنانس منسٹر کو جو کریٹیکل 2-3 سوالات ہوئے، اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ جو 2.7% کا آپ جو نمبر دے رہے ہیں یہ کتنا ایک کریڈیبل نمبر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنی گروتھ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے بولا کہ ہم نے اپنے پروگرام دا ریویو میں بھی یہ سوالات اٹھائے تھے کہ یہ نمبر جو ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے۔ اگر 3 کوارٹرز کی جو ایوریج جو گروتھ آ رہی ہے جی ڈی پی کی وہ 1.6% ہے، تو ایسا کیا ہو گیا اپریل کے بعد، اپریل میں جون میں، کہ یہ جو 1.6% ہے جو ایوریج گروتھ تھی وہ آخری کوارٹر میں یہ 5.3% ہو جائے گی، اور ایل ایس ایم جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو سب سے زیادہ نوکریاں پیدا کرتا ہے سیکٹر، جو سب سے زیادہ ٹیکسز دیتا ہے، اس میں ابھی بھی منفی گروتھ ہے۔ تو 2.7% کو حاصل کرنے کے لیے ایل ایس ایم کے سیکٹر کو آخری کوارٹر میں گرو کرنا ہے 8% سے زیادہ، جو کہ منفی ہے۔ ناظرین، یہی سارے سوالات تھے جو کل سے فائنانس منسٹر حکومت کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ لی ہے۔ میٹنگ تو اوور آل جو بجٹ تھا اس کے حوالے سے تھی، ان کو بتایا گیا کہ کیا کیا جو بجٹ میں حکومت اقدامات کرنے جا رہی ہے، جو کہ پہلے بھی ان کے نالج میں تھا۔ جو فائنانس منسٹر کی بجٹ سپیچ تھی اس کے حوالے سے پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا، لیکن جو بریکنگ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی پوچھا ہے فائنانس منسٹر سے کہ یہ جو جی ڈی پی گروتھ کے اوپر کنٹروورسی آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے، یہ جو سوالات ہیں یہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس کو دیکھا جائے۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت کو شاید اس دفعہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری کرتی ہے تو حکومت کو شاید اس دفعہ جو جی ڈی پی گروتھ کا جو نمبر ہے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ کل فائنانس منسٹر نے خود بھی اپنی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اوپن ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ڈیٹا ہے جو اس چیز کو چیلنج کرتا ہے کہ 2.7% کا جو گروتھ کا نمبر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اوپن ہے، ہم اس کو ڈسکس کرنے کو تیار ہے۔ تو آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی جو فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، آخر یہ سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں۔ کامران، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اکانومی 2.7% سے گرو کر رہی ہے، یہ 1.8% سے کر رہی ہے، یہ 2% سے کر رہی ہے۔ سوال ہوتا ہے کریڈیبلٹی کا۔ گلاس اگر آدھا بھرا ہوا بھی ہے یا آدھا خالی ہے تو وہ فیکٹ ہے ایک، تو اگر وہ جو آدھا بھرا ہوا گلاس جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے وہ پانی بھی نہیں ہے گلاس کے اندر، تو پھر تو کہانی ساری ختم ہوگی نا۔ اگر حکومت ہمیں یہ بتاتی کہ جو پاکستان کے حالات اور حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ تھا، اوور آل جو سیکٹر کی صورتحال ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے اکانومی کے اندر، اور ڈیمانڈ جو ہے حکومت نے
IMF کے پروگرام کے تحت خود روکی ہوئی ہے, اس کو سپریس کیا ہوا ہے. تو اس سارے صورتحال میں اگر اکانومی 1.8% بھی گرو کرتی ہے تو کیا فرق؟ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کی کوئی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ نہیں ہے کہ اس سال یا جو اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری معیشت کو جو چیلنجز کا سامنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی بہت بڑا کوئی ڈرامیٹک وہ چیز تبدیلی آئے گی. لیکن اگر اس طرح سے اگر آپ ایک کوشش کرتے ہیں مبینہ طور پر ایک پازیٹیو دکھانے کی, تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ جو اوور آل اگر آپ نے کہیں کو پازیٹیو جینوئنلی کیا ہے تو وہ پھر تمام جو آپ کی کارکردگی ہے وہ اوور شیڈو ہو جاتی ہے. تو اس گھنٹے میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے, ایک پینل بھی ہے ہمارے ساتھ اس وقت. عدیل ملک صاحب موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. احسن ملک صاحب پراپرٹی ریل اسٹیٹ کے ایکسپرٹ ہیں, اور ہوپ فلی گور اعجاز صاحب جو صنعت کار بھی ہیں اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس میں کامرس کے وزیر بھی رہے ہیں, تو یہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. میرے خیال میں عدیل ملک صاحب کی طرف ڈسکشن کو لے کر کے جاتے ہیں. عدیل ملک صاحب, سب سے پہلے اوور آل میں آپ کا پرسپیکٹو جاننا چاہوں گا. یہ جو اکنامک سروے کل گورنمنٹ نے جو انویل کیا, اور بائی اینڈ لارج اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اس میں جتنے جو اہداف تھے وہ گورنمنٹ نے مس کیے, بٹ اسٹل جو فائنانس منسٹر ہیں وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جو اگلا مالی سال ہوگا وہ معیشت کی ٹرن اراؤنڈ ہوگی. تو آپ کا کیا اس کے حوالے سے ویو ہے اکنامک سروے, اور خاص کر کے یہ جو مالی سال ہے حکومت کی جو معاشی کارکردگی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں, یہ ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی اس کا دل ہوگا کہ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ بائی اینڈ لارج آپ کو تھوڑی بہت پازیٹیو اورینٹیشن دکھائے. اور اس میں جب آپ اکنامک سروے بنا رہے ہوتے ہیں تو مختلف طرح کی ازمپشنز ہوتی ہیں, اس میں جو سٹیٹسٹیشنز ہیں وہ اپنا میجک پلے کر سکتے ہیں. تو اس ڈیبیٹ میں تو میں نہیں جاؤں گا. یہ آپ ہندوستان میں بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں میں بھی نمبرز اوپر نیچے جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ ماننا پڑے گا کہ پچھلے ایک سال میں حکومت نے تھوڑی بہت معاشی جو جس کو کہتے ہیں نا استحکام, وہ کریٹ کیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہماری تقریباً 40% تک انفلیشن چلی گئی تھی. تو جو شرح ہے افراط زر کی وہ کم آئی ہے, تو یہ ایک گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو جس کو ہم اکانومسٹ کہتے ہیں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, وہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی وہ لے کے آئے ہیں. آپ نے دیکھا ورلڈ بینک سے بھی پیسہ آ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, IMF سے, تو انٹرنیشنل ڈونر سے بھی تھوڑا بہت پیسہ کیا. لیکن یہ کافی نہیں ہے اس وقت. اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں اس میں اگر آپ تھوڑا سا تحقیق کریں, براڈ نمبر سے نیچے دیکھیں تو کافی جو اشاریے ہیں وہ منفی ہیں ہمارے لیے. یعنی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 30 سالوں میں جو ایک سیکٹر جہاں سے ہمیشہ ترقی آتی تھی وہ ایگریکلچرل سیکٹر تھا. ایگریکلچرل سیکٹر جس طرح پچھلے دنوں اخباروں نے بھی یہ ہائی لائٹ کیا, وہ نیگیٹو نمبرز پوسٹ کر رہے ہیں. آپ جتنی بڑی میجر کراپس دیکھیں وہ نیگیٹو ہے. اسی طرح لارج سکیل مینوفیکچرنگ تو پچھلے کئی سالوں سے نیگیٹو چلی آ رہی ہے. ایکسپورٹس میں کوئی خاص اس طرح اضافہ نہیں ہوا. تو بائی اینڈ لارج دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پاکستان کے اندر ریکوری ہے, لیکن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں بہت فریجائل ریکوری ہے, بہت غیر مستحکم ہے, اس کی بھی بنیادیں نہیں ہیں. اور ابھی قطع کلامی کی معذرت, اگر پچھلے سال 2.5% گروتھ تھی, کم ہے یا زیادہ اس کی ہم بات نہیں کرتے, اور اس دفعہ اگر نمبر 2.7 کا جو کلیم کر رہی ہے گورنمنٹ, اور خود حکومت کو یقین نہیں ہے کہ یہ 2.7% کا نمبر ہے, تو ریکوری کہاں سے آ گئی؟ ہاں, سٹیبلٹی والی جو بات ہے وہ ماننے والی ہے کہ مہنگائی جو آپ کی 40% کے قریب چلی گئی تھی, سنگل ڈیجٹ میں بھی لو سنگل ڈیجٹ کے اندر ہے, ایکسٹرنل سیکٹر جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے. اصل مسئلہ ہے یہاں پہ اعتماد کا ہے. اگر حکومت آسمان سے وہ جو تارے بھی توڑ کے لے آئے اور لوگوں کو یقین ہی نہ ہو, کیونکہ نمبرز ہی جب فج ہوں گے تو پھر ریکوری کہاں سے آ گئی؟ ہاں دیکھیں, ریکوری جو ہے ابھی اس طرح تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ بزنس سینٹیمنٹ دیکھیں تو تھوڑی سی اس میں امپروومنٹ ہے, ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں. اب جب انٹرسٹ ریٹ نیچے جائے گا تو آپ کو پیسے لینے کے لیے بینکوں سے جو بھی انویسٹمنٹ کے لیے تھوڑی سی اس میں بہتری آئے گی. لیکن ظاہر ہے ریکوری اسی طرح ہے کہ آپ انفلیشن کی خاص ٹریجیکٹری چل رہی ہے, بہت ہائی انفلیشن ہے, اس ٹریجیکٹری سے آپ تھوڑا سا نکل رہے ہیں. لیکن جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے, یہ میں بات آپ کی بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کو ابھی انویسٹمنٹ پہ کانفیڈنس نہیں ہے, کنزیومر کانفیڈنس نہیں ہے آپ کے. اور دیکھیں, جو ملک مطلب 2.5% سے زیادہ جس کی آبادی گرو کر رہی ہو, وہاں
2.5 بھی کم ہے, 1.8 بھی کم ہے. ہمیں کم از کم 5%, 6% گرو کر رہا ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ نمبرز اور وہ چیزیں irrelevant ہو جاتی ہیں, اور وہ اس وقت تک نہیں گرو کریں گے جب تک ہم اپنے معاشی خدوخال جو بنیادی ہیں وہ ہم ایڈریس کریں. مطلب مجھے یاد ہے آج آپ نے مجھے پروگرام پہ بلایا تھا. یہ جو بنیادی خدوخال کی آپ نے بات کی ہے, اکنامک ریفارمز اور جو ہمارے کرونک پرابلمز ہیں اس پر بھی ہم بعد میں آئیں گے. احسن ملک صاحب کو بھی ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں. تو احسن ملک صاحب, جو اوورآل 3 سالوں میں پاکستانی معیشت کو چیلنجز درپیش رہے, 2023 میں ہماری معیشت نے گرو کرنے کے بجائے منفی گروتھ ہمیں دیکھنے کو ملی, اور اس میں تمام جو معیشت کے شعبے ہیں وہ متاثر ہوئے, اور ریل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے وہ بھی متاثر ہوا. ریل اسٹیٹ کا شعبہ آج سے چند سال پہلے سمجھا جاتا تھا کہ لوگ اپنی جو بھی جمع پونجی تھی انویسٹ کرتے تھے, کوئی پلاٹ لیا, کوئی اپارٹمنٹ لیا, گھر لیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کچھ عرصے کے بعد ایک اچھا جو منافع ہے وہ مل جاتا تھا. لیکن اب اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو شاید آج سے 5 سال پہلے جن لوگوں نے اس امید پر پراپرٹی میں انویسٹ کیا تھا ان کو تو الٹا اس وقت نقصان ہو رہا ہے. تو اکنامک سروے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کے خیال میں جو ریل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے, جو نمبرز ہیں گورنمنٹ کے, آپ کے خیال میں وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, جیسے شہباز بھائی نے کہا نا کہ یہ سب سے بڑا ڈاؤٹ تو یہ ہے کہ جو آدھا گلاس بھرا ہوا گورنمنٹ دکھا رہی ہے کیا وہ واقعی بھرا ہوا ہے. اب جیسے آپ نے 2.7 کی گروتھ پہ کویسچن کیا ہے, میں تو کل سے تمام چینلز پہ میں بھی کویسچن یہی کر رہا ہوں کہ 3.75 کی گروتھ آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں دکھا رہے ہیں, جبکہ پاکستان کے تمام اتھارٹیز, چاہے وہ CDA ہے, LDA ہے, KDA ہے, چاہے وہ DHAs ہیں یا اور بڑے ڈیولپرز ہیں, وہاں پہ نمبر آف ٹرانزیکشن ڈراپ ہوئی ہیں اور آپ گروتھ دکھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن نے گروتھ کی ہے 6 point something پہ. تو جو لارج سٹیل پروڈیوسرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, پروڈیوس نہیں کر رہے سٹیل. تو یہ گروتھ کہاں سے لے رہے ہیں؟ میری کل شہباز صاحب سے بات بھی ہوئی تھی, تو میرے خیال میں تو اس کو چیلنج کرنا چاہیے. اگر یہ فائنانس منسٹر صاحب نے کل, میں دیکھ رہا تھا ان کی اکنامک سروے میں, کہ ہم اس پہ کوئی کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ لے, اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کامران بھائی کہ بیسیکلی یہ جو FBR میں ڈبل مائنڈ سیٹ ہے, کنفیوژن کا شکار ہے کہ آپ نے ریل اسٹیٹ سے ٹیکس کلیکٹ بھی کرنا ہے اور ریل اسٹیٹ کو چلنے بھی نہیں دینا, کیونکہ یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے. یہ بالکل ایسی ہے جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور ڈبل مائنڈڈ ہو کے جب گاڑی چلائیں گے تو یا آپ کی ٹانگیں ٹوٹیں گی یا آپ جان سے جائیں گے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ FBR والوں کے ساتھ کیا ہوگا, اب ان کی ٹانگیں ٹوٹنی ہیں یا انہوں نے جان سے جانا ہے, کیونکہ جب تک یہ اس کنفیوژن سے باہر نہیں آئیں گے یہ سیکٹر نہیں چل پائے گا. کیونکہ ابھی بھی جو بات چیت ہو رہی ہے, شہباز بھائی نے تو بہت پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ کوئی ریلیف نہیں دینا IMF نے, اور میرا یہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ شاید ہمارا کیس پراپرلی IMF کو پلیڈ ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کل سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یہاں پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ 1000 ارب کی جو شارٹ فال ہے وہ کس کی نالائکی ہے, اور اب 2000 ارب مزید اگلے فائنینشیل ایئر میں پبلک پہ لگنے جا رہا ہے, اور وہ کون پے کرے گا؟ جو بھی پالیسی ابھی ڈرائیو ہوگی, جو کوئی بھی یہ پالیسی بجٹ بنا رہے ہیں, یہ لوگ تو شاید پروموٹ ہو کے اور اگلے گریڈ میں اگلی پوسٹنگ پہ چلے جائیں گے, اور جو پبلک ہے وہ سفر کرتی رہے گی. جیسے پہلے جتنے بھی لوگ ٹیکس لگا کے چلے گئے ہیں, چاہے وہ FED تھی, چاہے وہ 7E تھا ڈیم انکم ٹیکس, آج تک ہم لوگ اس کی پرائز پے کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آگے. عدیل ملک صاحب, آپ کی طرف واپس آتے ہوئے, یہ جو بات ہوتی ہے, ملک صاحب کی یہ بات تو خیر ٹھیک ہے, جو ابھی احسن ملک بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکس مین ہے وہ جب جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں اور اس میں اتنے فلاز ہوتے ہیں کہ اگلے دن وہ کورٹس میں چیلنج ہوئے ہوتے ہیں, ویزیبلی آئین کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے اور ٹیکسز لگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کی ترقی بھی ہو جاتی ہے, کوئی چیئرمین بن جاتا ہے, کوئی ممبر بن جاتا ہے, اور کوئی ریٹائر ہو کے گھر چلا جاتا ہے. اس کے باوجود عدیل ملک صاحب, جو آپ سے سوال ہے کہ اس سال کا جو اکنامک سروے لانچ ہوا ہے اس میں جو ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہیں, ٹیکس لاسز ہیں, اس کی مد میں 5840 ارب روپے کا لاس اس سال میں دکھایا گیا, جو پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ لاس ہے. آپ اس نمبر کے اوپر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پہلے نمبرز جو تھے وہ انڈر رپورٹڈ تھے, اب ایکچوئل نمبر رپورٹ ہو رہا ہے, یا یہ کہ IMF کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ادھر سے ٹیکس ایگزمپشن جو ہیں وہ وڈرا کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, جو دوسری طرف سے پھر جو ٹیکس لاسز بڑھ رہے ہیں؟ آپ کی اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟
دیکھیں ایک تو جو ٹیکس لاسز ہیں وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں آپ کی گروتھ کے ساتھ، جو آپ کی شرح نمو ہے. جب بھی اکانومی گرو نہیں کرتی تو آپ کے ٹیکس ریونیو فال کرتے ہیں، رائٹ. جب جو ہی اکانومی گرو کر رہی ہے زیادہ لوگ اس میں سے ٹیکس دیں گے اور ٹیکس ریونیوز انکریز ہوں گے. مجھے اب ظاہر ہے آپریشنل معاملات کا نہیں پتا ایف بی آر کا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایف بی آر میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے. ایز این اکانومسٹ جو میں دیکھتا ہوں نا چیز، جو ہم ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہیں پچھلے 10-15 سالوں سے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکس سسٹم ہے ہمارا اس میں کمپلیکسٹی بڑھ رہی ہے. تو اگر کسی بھی آپ اکانومسٹ سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جب کوئی ٹیکس سسٹم کمپلیکس ہو جائے، یعنی جس میں ایگزمپشنز ہوں کہ فلاں چیز پہ ٹیکس لگے گا، فلاں پہ نہیں لگے گا، یہ سلیب اس میں ہوگا، یہ سلیب اس میں ہوگا، جتنا زیادہ اس کی کمپلیکسٹی آپ انکریز کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ جو طاقتور با اثر طبقات ہیں ان کے لیے راستے پرووائڈ کرتے ہیں. تو اب ہم ٹیکس نظام میں جہاں جہاں ٹیکس لگ سکتا ہے، جہاں پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ لوگوں کے اوپر مزید ٹیکس لگا سکتے، وہاں تو آپ لگا نہیں سکتے کیونکہ وہی طبقات ہیں جو آپ کو رول کر رہے ہیں. چنانچہ آپ جو ٹیکس ہے وہ ان لوگوں پہ لگائیں گے جن کی کوئی پولیٹیکل وائس نہیں ہے. تو جو ٹیکس کا سوال ہے، میں نے اس پہ پہلے بھی لکھا تھا، وہ ایک ڈسٹریبیوشنل کوسچن ہے کہ کیسے ایک معاشرے کے وسائل ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور اس میں جو بااثر طبقات ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ ان جگہوں پہ ٹیکس نہ لگے جہاں پہ ان کی اپنی انکمز جنریٹ ہو رہی ہیں. چنانچہ پھر آپ کا ایک ایسا ٹیکس سسٹم بن جاتا ہے جس میں بہت ساری ایگزمپشنز ہیں، جس میں بہت سارے کمپلیکسٹی ہے. اور پھر ٹیکس کے نظام کو آپ سپینڈنگ کے ساتھ بھی لنک کرنا چاہیے کہ آپ بہت سارا آپ کا ایسا خرچہ ہے کہ جو کم کیا جا سکتا ہے مختلف شعبوں میں، اور ان دونوں میں پھر آپ خاص طریقے سے تفاوت لا سکتے ہیں. تو میرے پر الٹیمیٹلی اگین یہ کوسچن گروتھ کا ہے. آپ جتنا زیادہ ٹیکس کریں گے اتنا گروتھ کو بھی امپیڈ کریں گے. عدیل صاحب آپ سے ہی سوال ہے کہ یہ جو ایک حکومت پاکستان کی پالیسی ہے نان فائلر والی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2013 میں جو نان فائلر کی ایک پالیسی انٹروڈیوس ہوئی تھی کہ جو نان فائلر ہے وہ اکنامک ٹرانزیکشن تو کر سکتا ہے لیکن اس کو ٹیکس تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے یہ روٹ کاز ہے کہ آج بھی چند جو کلاسز ہیں انہی کے اوپر بوجھ ہے، اور جو ویلدی کلاسز ہیں یا وہ لوگ جو زیادہ بزنس کر رہے ہیں وہ معمولی سی زیادہ قیمت دے کر ابھی بھی سسٹم سے باہر رہ رہے ہیں؟ جی اس میں دیکھیں میں کوئی ٹیکس ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور مجھے اتنا زیادہ نان فائلر اور فائلر کا ڈفرنس پاکستانی کانٹیکس میں نہیں پتا. لیکن ایک مظہر وسیم صاحب ہیں جو پڑھاتے ہیں مانچسٹر یونیورسٹی میں، انہوں نے لمز میں پچھلے سال بہت اچھی پریزنٹیشن دی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ فائلر نان فائلر جو ہے وہ ایکچولی سسٹم کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا پریکٹیکلی اسپیکنگ. تو جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ درست ہے بات. اصل جو ایشو ہے ٹیکس میں وہ انفورسمنٹ کا ہے. دیکھیں میں بھی جب پاکستان میں جاتا ہوں، آپ اسلام آباد میں بڑی بڑی دکانوں میں بھی جائیں تو کیش بیسڈ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. مطلب آپ یہ سوچ نہیں سکتے، بہت سارے ملکوں میں آہستہ آہستہ لوگ آن لائن موو کر گئے جہاں پہ ٹرانزیکشنز کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں. تو سسٹم بنایا ایسے گیا ہے کہ جو خاص طرح کے گروپس ہیں ان کو ایک رستہ دے دیا جائے کہ وہ ٹیکس نظام سے باہر رہے. تو ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے وہ براڈننگ دا ٹیکس بیس کی نہیں ہو رہی. آپ کو جو کور ایشو ہے پاکستان میں وہ یہ کہ آپ ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں اور ان سیکٹرز پہ ان لوگوں کے اوپر بھی ٹیکس لے کے آئیں کہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. اس سے آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کم ہوگا. اس ٹیکس ریٹ کے کم ہونے سے معاشی ترقی بڑھے گی اور وہ طبقات جو ٹیکس کے نیچے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے انفورسمنٹ کی بات کی، آئی تھنک دیٹ از آلسو امپورٹنٹ پوائنٹ. اور احسن ملک صاحب سے یہ پوچھیں گے پراپرٹی کے حوالے سے بھی جو بات کریں، جو آپ بات کر رہے تھے، عام طور پر تاثر یہی ہے کہ یہاں پر اربوں خربوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں لیکن اس طریقے سے یہ سیکٹر ٹیکس ادا نہیں کرتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹمز کے اندر کوئی ڈی سی ریٹ ہے، ایک کوئی اور ریٹ ہے، اس کی بنیاد پر مارکیٹ کے اندر اس طرح کے لوپ ہولز ہیں جہاں سے لوگ پھر ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھاتے بھی ہیں. تو آپ کے خیال میں احسن ملک صاحب یہ جو ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس میں بھی آپ کے خیال میں انفورسمنٹ کا زیادہ بڑا ایشو ہے کہ جو ایف پی آر ہیں، جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں، جو ایگزسٹنگ جو بھی ٹیکس لاز ہیں اس کو وہ انفورس نہیں کر پا رہی؟ اگر ٹھیک طریقے سے عمل درآمد کریں تو بہتر ٹیکسیشن ہو سکتی ہے اس سیکٹر کے اندر بھی. کامران بھائی میں تھوڑا سا چھوٹا سا شہباز بھائی کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. شہباز بھائی نے بھی کہا عدیل صاحب کو کہ نان فائلر ایک مائنر سی اماؤنٹ ایکسٹرا پے کر کے تو اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں.
میں شہباز بھائی فائلر 3% پے کرتا ہے پراپرٹی پرچیز کرتے وقت اور نان فائلر کے لیے 12% ہے. 12, 16 اور 20% کا سلیب ہے. تو نان فائلر پچھلے 1 سال میں آپ فگر نکلوا لیجیے گا وہ بالکل آؤٹ ہو چکا ہے. کامران بھائی جہاں تک رہی بات ویلیویشن کی, پراپرٹی کی 3 ویلیویشن مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اگین ایف بی آر نے اپنی ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک سے فنڈنگ لینی ہوتی ہے ڈی سی اور ایف بی آر کے ریٹس کو ریشنلائز کرنے کے لیے, اس لیے وہ اپنی پاور فورگو نہیں کرتا. اب بھی آپ کے نالج میں ہوگا شہباز صاحب کے بھی کہ نومبر 2024 میں پورے پاکستان کی ایف بی آر ویلیویشن ریوائز ہوئی. صرف ایک واحد اسلام آباد ہے کیپٹل ٹیریٹری جس کی ایف بی آر ویلیویشن انہینس نہیں کی گئی, کیونکہ یہاں پہ سارے بیوروکریٹس اشرافیہ رہتی ہے, وہ زیادہ ٹیکس نہیں پے کر سکتے کیونکہ ان کی جو سیلریز ہیں وہ بہت کم ہیں, ان کی انکم کم ہے اور ان کے پاس وائٹ سورس اویلیبل نہیں ہے. اگر اسلام آباد کی پراپرٹی کی ویلیو بڑھ گئی تو یہ وائٹ سورس کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ہمیں اس سارے کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, پر پرابلم یہ ہے ہمارا بجٹ تو. احسن ملک صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے معصوم غریب بیوروکریٹس کے اوپر ساری کہانی ڈال دی ہے, یہ تو پورا سچ نہیں ہے. شہباز بھائی تو آپ مجھے بتا دیں, نومبر میں پورے پاکستان کی ویلیوشن بڑھی تو اسلام آباد کی کیوں نہیں بڑھی؟ اسلام آباد میں یہاں پہ جتنے بھی پلاٹس ہیں سارے بیوروکریٹس خرید رہے ہیں یا کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے دھندے ہیں یہ؟ سر وہ لوگ بھی خرید رہے ہوں گے, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میرا پوائنٹ صرف ایف بی آر کے لیے ہے کہ مطلب کیوں نہیں اسلام آباد کی ویلیوشن بڑھی. وہ میں یہ کہتا ہوں سر سارے انویسٹر تھے, سارے پراپرٹی ڈیلر تھے جو پراپرٹی بائی کر رہے تھے اسلام آباد میں, کیوں نہیں بڑھائی آپ نے؟ مطلب آج 6 ماہ 10 جون ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا, لیکن بات ناظرین اتنی بھی سمپل نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ اس ملک میں 3 جب پراپرٹی ویلیویشن ہوگی تو پھر کیش اکانومی ختم نہیں ہو سکتی. پھر ضرور فائنانس منسٹر آج اپنی جو بجٹ سپیچ میں جو بھی کیش لیس اکانومی کے لیے انسینٹیو دیں گے وہ صرف انسینٹیو کی حد تک رہیں گے, یا پھر وہ سزا میں کنورٹ ہو سکتے ہیں کہ جی فلاں چیز آپ خریدیں کے اوپر آپ کو ٹیکس ریٹ زیادہ دینا پڑے گا یا لیوی زیادہ پڑے گی. اصل جو کام کرنے والا ہے, اگر حکومت سنجیدہ ہے, نان ٹیکس فائلر کی کیٹیگری کو ختم کیا جائے, پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کی ایک ہی ویلیو ہوگی یا ہونی چاہیے جو کہ مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے. یہ ڈی سی ریٹ جو ہے, ایف بی آر ریٹ ہے, یہ کیش اکانومی کو پروموٹ کرتے ہیں. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بجٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اکنامک سروے کا, اور اپنے اس حصے میں ہم کوشش کریں گے جو آنے والا بجٹ ہے اس کا کیا خد و خال ہوگا. اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو اگلا مالی سال ہوگا وہ معیشت کا ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ گزشتہ 3-4 سالوں میں پاکستانی معیشت کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم اکنامک سروے کو بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو کلیئر ریفلیکشن بھی نظر آتی ہے. تو شہباز بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ اس پورے گھنٹے میں ہمارے پاس ایک زبردست پینل موجود ہے. میں تعارف کروا دیتا ہوں, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی حسین صاحب, ماہر معاشیات ہیں, اشفاق تولا صاحب ٹیکس امور کے ماہر ہیں. لیکن میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا علی اکبر زیدی صاحب سے, ڈائریکٹر ہیں آئی بی اے کے اینڈ ویل نون اکانومسٹ. تو زیدی صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا گیون کے جو اکنامک سروے میں جو اس مالی سال ہماری معیشت کی پرفارمنس رہی, اور جو فائنانس منسٹر کا یہ ایک اعلان ہے کہ اگلا جو مالی سال ہوگا وہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوگا پاکستان میں, آر یو آپٹمسٹک کہ واقعی وہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے اگلے مالی سال؟ میرا خیال ہے ہر سال جو ہے اس وقت وہ ٹرن اراؤنڈ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. چاہے ہماری جو گروتھ ریٹ اگر 3% ہے تب بھی ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہے, اگر 2.6% ہے جیسے اس سال رہی ہے وہ بھی ٹرن اراؤنڈ کہی جاتی ہے. تو آج تک میرے خیال سے کوئی جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ مایوس نہیں کرتا اپنی پریس کانفرنس میں. وہ ہمیشہ یہی بتاتا ہے, مایوسی جو ہے 7 بجے یا 8 بجے کے بعد شروع ہو جائے گی آج شام. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک, اور انہوں نے کل میں نے آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی تھی, شہباز بھی تھے اور لوگ بھی تھے, بہت اچھے سوال انہوں نے کیے جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. اور کچھ انہوں نے جو اشارے دیے ہیں یہ کہ
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھوڑا سا بڑھا دیں گے, اور یہ جو بات جو چل رہی ہے اس کے بعد سے کہ یہ لیوی جو ہے پیٹرول کی وہ اب یہ ان کو نہیں بھیجیں, یہ فائدہ جو ہے حکومت یہ پیٹرول وغیرہ کی قیمت بڑھنے کا گرنے کا وہ عوام تک نہیں جائے گا, وہ حکومت ہی لے لے گی. اس طرح کی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. تو وہی جو بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس تو بڑھیں گے, ان کی شاید طریقہ کار بڑھ جائے, بدل جائے, مختلف ذریعے سے یہ ٹیکس وغیرہ جمع کریں, لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ ٹرن اراؤنڈ ہوگی. خاص طور پہ کہ جو سب سے مجھے جو بڑا شوق لگا تھا وہ ہماری جو ایگریکلچر کی جو تھی -13%, انہوں نے اس کا اعتراف کیا تھا, لیکن صرف اعتراف کیا تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور یہ شاید آپ کے کولیگز ہیں دوسرے اخباروں سے, انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ورلڈ بینک نے جو 47% جو بتایا غربت کی سطح سے نیچے پاکستانی رہتے ہیں, اور آج شہباز نے اس پہ آرٹیکل بھی ان کا ایک ہے, اس میں ذکر ہے. اور اسی طرح سے جو بالکل کم ترین 1200 روپے والی لیول سے جو نیچے آ گئے اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے, اس کی طرف بھی انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی. تو یہ نظر نہیں آتا کہ کل تو ان کا تھا دفاع کرنا کہ اب ہم ایک ایسے نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب آگے جا سکتے ہیں اور ترقی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ آج وہ بار بار وہ کہتے رہے کہ میں ابھی بتا نہیں سکتا آپ کو, کل یعنی آج ہی پتہ چلے گا. تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہماری گروتھ ریٹ جو کم از کم 5% کی ہونی چاہیے وہ ہو جائے, خاص طور پہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اگر 5%, 4.5% ہوگی تو ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کرائسس پیدا ہو جائے گا. اس کا کیا ہوگا, اس کا کوئی انہوں نے علی اکبر زیادی صاحب اگر نمبرز کی بات کر لیں, چونکہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پبلک سیکٹر کی سپینڈنگ نہیں ہوتی پرائیویٹ سیکٹر بھی اس طریقے سے سپینڈ نہیں کرتا. اگر آپ باقی ساری چیزوں کو نیوٹرل بھی کر دیں, سیکیورٹی سچویشن کو, پولیٹیکل کو, اکنامک کو, تو ایک پبلک سیکٹر سپینڈنگ ایک اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سپینڈ کرے گی اور انویسٹمنٹ بڑھے گی. لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو آج بجٹ اناؤنس ہوگا اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ کا خسارہ ہے اس کا ہدف کو 4.8% کے قریب رکھنے کی یہ بات کر رہے ہیں, جو کہ اس مالی سال سے تقریباً 2% کم ہی ہوگا جو اوریجنل ان کا ٹارگٹ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2% کی جو بجٹ کے اندر کنسولیڈیشن کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ والا جو مالی سال اگلا ہوگا یہ ٹرن اراؤنڈ کا سال ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ نے جو بات کی اس کو عام طور پہ کراؤڈنگ ان کہتے ہیں. جب پبلک سیکٹر دو پہلو ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے اور کچھ ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پبلک سیکٹر آ جاتا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کراؤڈ آؤٹ کر دیتا ہے, اس کو آنے نہیں دیتا. لیکن پاکستان میں کیونکہ پبلک سیکٹر کا ایک کردار رہا ہے اور اس میں بہت ساری ایکیڈیمک ریسرچ بھی ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ جب پبلک سیکٹر آگے جاتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ آگے آتا ہے. آپ خود سوچیں کہ 22% انٹرسٹ ریٹ سے لے کے ابھی تک 11% جو ہوئی ہے, تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا, پبلک سیکٹر ہی آ سکتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ کوشش کر رہے ہیں جس پہ آپ بہت سارا لکھتے رہے ہیں, یہ انرجی پرائسنگ پہ تھوڑا بہت اور یہ سولر پرائسز پہ تھوڑا بہت اگر یہ کر سکتے ہیں, اور اگر ان کا انٹرسٹ ریٹ 11% پر ہی ہوتا ہے اس سال, تو ممکن ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے. لیکن مجھے ہمیشہ جو سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے. ڈیفینس کو آپ نہیں کم کر سکتے, انٹرسٹ پیمنٹس کو آپ نہیں کر سکتے, تنخواہیں آپ خوب کم از کم 8% بڑھائیں گے جو انفلیشن ریٹ سے زیادہ ہوں گی, بڑھنی چاہیے لوگوں کو, عام لوگوں کو ملنی چاہیے, لیکن یہ صرف سرکاری شعبے میں ہوگی. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ڈیفیسٹ جو ہے آپ کا وہ کم نہیں ہوگا, وہ اتنا ہی برقرار رہے گا. کل جو آپ نے سوال پوچھا تھا, یہ کسی نے پوچھا تھا, انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, بلکہ پازیٹیو ہو گیا ہے, اور ہم ڈیفینس کو اور انٹرسٹ پیمنٹس کو وغیرہ نہیں دیکھ سکتے, لیکن ایونچولی تو دیکھنا پڑے گا. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ہماری جتنی ہماری ٹارگٹس جو ہیں ریونیو کے وہ میٹ ہو رہے ہیں. ایف بی آر کا ٹارگٹ میٹ نہیں ہوا تھا, اسی وجہ سے اگلے سال کا ٹارگٹ, جیسے کسی نے پوچھا بھی تھا, آپ کچھ فیصد اس کو بڑھا دیتے ہیں اور وہ بڑھ جائے گا تو وہی ہوگا. تو اس سال بھی ہمیں لگتا ہے کہ ٹارگٹ تو ان کے میٹ نہیں ہوں گے, تو وہ خسارہ چلتا رہے گا. اور انٹرسٹ ریٹ میرے خیال سے اور کم نہیں ہونے والا, کیونکہ جو اندیشہ ہے کہ انفلیشن 7 اور 8% کے قریب ہوگا, تو انفلیشن ریٹ انٹرسٹ ریٹ ہمیشہ اس سے اوپر رکھا جاتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پبلک سیکٹر اگر انٹروین کرے گی پرائیویٹ سیکٹر آنے کے لیے تیار ہوگا. اچھا زیدی صاحب, بیفور آپ سے ہم اجازت لیں اور باقی اپنے جو ایکسپرٹس کو شامل کریں, یہ جو مالی سال ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو حالیہ پاکستان انڈیا کے درمیان ملٹری ایسکیلیشن ہوئی
اور جو دفاعی بجٹ ہے نیچرلی اب جو تھریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے ایسٹرن فرنٹ سے، اور انٹرنلی بھی جو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ کس حد تک ہمارے اپنے جو پرابلمز ہیں انٹرنلی اکانومی کے فنڈامنٹلز بہت سے ایشوز ہیں، بٹ یہ جو ایشو ہے یہ کس حد تک ہماری معیشت کو متاثر کر سکتا ہے؟ کیونکہ اب آپ جو اب کی دفاعی ضروریات ہیں اس کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے، تو کس قدر اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی معیشت کے اوپر؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا یہ جو اگر ان کو کچھ سائبر وار کی طرف، سائبر ٹیکنالوجی کی طرف، اس طرف جانا پڑے گا، اور مختلف جو بھی اگر جو اخباروں میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے میڈیا پہ کہ یہ چائنا ان کو مزید جہاز دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ 1 سال میں تو نہیں ہوگا، یہ 2-3 سال کا پروگرام ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خطرہ بھی ان کو ہے، اور ہماری حکومت کو اور فوج کو کہ ایک اور حملہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈیفینس بجٹ تو بڑھے گا، لیکن وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں ایز این اکانومسٹ ہمیشہ یہی کہوں گا کہ ہماری جنگ جو ہے اب وہ اس کا محاذ کئی ہیں. ایک تو ظاہر ہے پانی کا مسئلہ ہے، کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، اور عسکری قوتوں کا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی مسئلہ ہے، ہماری جو معیشت کا بھی مسئلہ ہے. اگر ہم ان کو صحیح نہیں کریں گے تو یہ ایک امبیلنس رہے گا. جہاں تک ملک کے دفاع کی کرنے کی بات ہے وہ کئی سطح پہ ہوتی ہے، وہ معیشت بھی ہوتی ہے، ایک عسکری طور پہ بھی ہوتی ہے، ڈپلومیٹکلی بھی ہو رہی ہے. اور یہ موقع بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ٹیم گئی بھی ہے امریکہ میں اور برطانیہ میں، وہ ڈپلومیٹکلی ہینڈل کری ہے. سید علی اکبر صاحب، اکبر زیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی ویوز ہمیں ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شریک بھی ہوئے، آپ نے اپنے ویوز دیے. ناظرین، اس وقت بڑھیں گے ایک بریکنگ سٹوری کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود صاحب، ہمارے ساتھی. ان کے پاس ایک بڑی خبر ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے. خالد صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی شہباز صاحب. خالد صاحب بتائیے کیا خبر ہے آپ کے پاس، کیا خوشخبری آ رہی ہے سرکاری ملازمین کے لیے؟ جی دیکھیں جی، آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کی صدارت میں ایک معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا جس میں تمام جو ہماری معاشی ٹیم ہے اس نے حصہ لیا، جس میں وزیر جو خزانہ ہیں انہوں نے بھی اس میٹنگ میں جو وہ بھی شامل ہوئے. اور اس کے بعد وزیر اعظم نے اپنی ایک ٹیم جو بنائی ہوئی ہے اس کے تمام ارکان اس میٹنگ میں موجود تھے. اور ایک تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں صرف 6% اضافہ جو ہے وہ کیا جائے. اس حوالے سے تمام جو شرکا تھے اس میں اتفاق رائے موجود تھا کہ پریشر ہے ہمیں IMF کی جانب سے بھی اور دیگر جو ہمارے وسائل ہیں اس کے اوپر بھی پریشر ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں زیادہ اضافہ نہ کیا جائے. اور ایک تجویز جو ہے وہ سامنے آئی کہ یہ صرف 6% اضافہ ہوگا. تاہم کیونکہ سیاسی پریشر بھی ہوگا، اس کے علاوہ عوامی پریشر بھی ہے، اس کے بعد فوری بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس 3:30 بجے جو ہے بلایا گیا ہے، جس میں یہ دوبارہ سے تجویز سامنے آئے گی کہ 6% کرنی ہے یا 10% کرنی ہے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو تجویز آتی ہے اس میں وفاقی کابینہ کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتی ہے، جس کے بعد اس کو منظور کر لیا جاتا ہے. اور اب توقع یہی کی جا رہی ہے کہ یہی ہوگا کہ 6% جو معاشی ٹیم ہے اس نے 6% کی منظوری دی ہے، اور اس کے بعد یہی تجویز جو ہے وہ کیبنٹ میں آئے گی، اور کیبنٹ جو ہے وہ تمام وزراء کے پریشر کے اوپر. پینشن کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ پینشن میں کتنا انکریز پرپوز کیا جا رہا ہے؟ یہ سیم ہوتا ہے، اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں جتنا اضافہ ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی اضافہ جو ہے وہ پینشن میں بھی کیا جاتا ہے. یہی تجویز جو ہے سیم اسی کے اوپر موجود ہے کہ اگر 6% اضافہ ہوتا ہے تو پینشن میں بھی اسی طرح 6% اضافہ ہوگا. لیکن کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. خالد صاحب، لیٹس سی جب یہ فیصلہ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ جو معاشی جو ٹیم ہے گورنمنٹ کی اس کا ویو پریویل کرتا ہے، یا کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ کابینہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے کہ فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو مزید اس پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ پینل موجود ہے، علی حسین صاحب اور اشفاق تولا صاحب، اور اس کے علاوہ عاطف اکرام شیخ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، صدر FPCCI ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. لیکن پہلے علی حسین صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، جیسے زیدی صاحب ذکر کر رہے تھے اکانومی کے ٹرن اراؤنڈ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر جو وزیر خزانہ ہے، ہر حکومت بجٹ سے پہلے یہی کہتی ہے، بٹ ان ریالٹی ایسا ہوتا نہیں ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ بھی اتنے ہی پیسے مسٹک ہیں کہ شاید ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ جہاں پر ہم اپنی معیشت کا جو رخ ہے وہ صحیح سمت موڑ سکیں؟ دیکھیں جی، یہ پیسمزم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک کلیئر ڈائگنوسس ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا اور اس کو ہم نے ٹھیک کس طرح کرنا ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہماری جب بجٹ جس وقت اناؤنس ہوتے ہیں، جو آج کے دن اسپیچ ہوگی، اس کے بعد اس کے اندر چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا بجٹ جو ہے وہ اب بہت حد تک کنسٹرینڈ ہے ہماری ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے
جو نان ڈسکریشنری ہمارے ایکسپنسز ہیں، یعنی جو ہماری سیلریز ہیں، جو ہمارے فکس ایکسپینڈیچرز ہیں، ان سے ہمارے پاس یہ کئی سالوں سے ایک چیز چل رہی ہے، تقریباً 20 سال سے ہم ایک ڈیٹ کرائسس کے اندر چل رہے ہیں. ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے 3-4 بڑی چیزیں جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، لیکن وہ ایک ایسی سیاسی کمٹمنٹ چاہتی ہے کہ جو ابھی تک نمایاں نہیں ہوئی. ابھی یہ جو بجٹ کے لیول کے اوپر جو ایک بات ہو رہی تھی کہ جی فائنانس منسٹر جو ہیں وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. فائنانس منسٹر کا کام ہوتا ہے صرف ایک ود ان جو اسٹرکچرل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر وہ ایک آپ کہہ لیں 19-20 کی چینجز کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں وہ پش کر سکتے ہیں، لیکن جو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے، جو ہماری پروڈکٹیوٹی کا، جو ہماری انڈسٹریز کا اسٹرکچر ہے، اس کے اندر رہ کر پاکستان اس وقت کنسٹرینڈ ہے، 2-3% سے زیادہ گرو نہیں کر سکتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر بہت بری طرح بگاڑ میں آیا ہوا ہے. دوسری اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 30-40 سالوں سے تقریباً 1990 آنورڈز پاکستان کا جو سیونگز اور انویسٹمنٹ ریٹ ہے وہ پورے ایشیا کا لوئسٹ ہے، اور بائی اے بگ مارجن. مطلب سری لنکا اور نیپال کا جو ہے وہ 20% انویسٹمنٹ ریٹ ہے اور ہمارا 13% ہے. یہ سب سہارن افریقہ سے بھی کم ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ، جہاں میں زیدی صاحب اب چلے گئے ان سے جہاں اختلاف کرتا ہوں، کہ یہ کراؤڈ آؤٹ ہے. پبلک جب ایک فسکل ڈیفیسٹ میں جب گورنمنٹ رہتی ہے اس کو ہم پبلک ڈس سیونگ کہتے ہیں، اور وہ نیشنل سیونگز کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ کی انویسٹمنٹ ریٹس کو نیچے لے کر آتا ہے. کراؤڈ ان کا بالکل ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. جب آپ انفراسٹرکچر وغیرہ کے اندر انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو اس سے پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو 2-3 جو بڑی چیزیں کرنے والی ہیں اس میں سب سے بڑی ہے. اشفاق طولہ صاحب کو ہم جوائن کرواتے ہیں ڈسکشن میں. طولہ صاحب، ابھی علی بات کر رہے تھے کہ فائنانس منسٹر کے پاس جو سپیس ہوتی ہے کس حد تک وہ چیزوں کو پش کر سکتے ہیں. اب محمد اورنگزیب صاحب کا یہ دوسرا بجٹ ہے، تو اگر آپ ان کی پچھلے 1 سال کی کارکردگی دیکھیں، آپ کیسا دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس کو، خاص طور پر ٹیکسیشن کے فرنٹ کے اوپر، اور جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز تھیں جس کی کابینہ کی کمیٹی کے وہ سربراہ بھی ہیں، اس فرنٹ کے اوپر ایس او ایز ریفارمز، ٹیکسیشن ریفارمز، آپ سمجھتے ہیں کہ فائنانس منسٹر پچھلے 1 سال میں اس میں کچھ کامیابی حاصل کر سکے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رانا صاحب. رانا صاحب، ایکچولی فائنانس منسٹر پوری ایک ٹیم کو لیڈ تو کر رہا ہوتا ہے، بٹ آپ کو بھی پتا ہے اسپیس اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جس طریقے سے چیلنجز ہمیں آتے ہیں ایف بی آر کی کلیکشنز میں، جس طریقے سے ہمیں چیلنجز آتے ہیں پرائیویٹائزیشن کرنے میں، کیونکہ ان دونوں فرنٹ پہ میں نے آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل بھی کام کیا ہے. تو مجھے یہ پتا ہے اکنامک ریفارمز کے اندر جو اگر ٹیکس ریفارمز کی میں بات کروں تو سب سے بڑی امپیڈیمنٹ جو ہے وہ آپ کی ایف بی آر کی ٹیم آتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو رپورٹ ہم نے بنائی تھی اس میں 2.5 ٹریلین کے ہم نے نئے ڈائریکٹ ٹیکسز پروپوز کیے تھے، جو کہ نہ انفلیشن بڑھا رہے تھے، نہ کوئی انڈائریکٹ ٹیکس تھا، نہ کسی غریب پہ لگنا تھا. وہ ہم نے اس طریقے سے کارو آؤٹ کیے تھے کہ ایوری بڈی واز ایگریڈ ایکسپٹ فار 1 or 2 لابیز، اور ان لابیز نے پورا اس کو سیبوٹاج کر دیا ان کنائیونس ود سم ممبرز آف ایف بی آر. تو وہ کرنے نہیں دیتے فائنانس منسٹر کو. اور اس وقت آپ یہ دیکھ لیں ایک ٹیکنوکریٹ کم ایک پولیٹیشین فائنانس منسٹر تھا. اس کے بعد آپ آ جائیں پرائیویٹائزیشن میں. پرائیویٹائزیشن کا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں پرائیویٹائزیشن جب ہوتی ہے تو وہ پرائیویٹائزیشن جب انٹیٹی آتی ہے تو پرائیویٹائزیشن. طولہ صاحب، آپ بات کر رہے ہیں اسپیس کی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا پرسنل فوکس ایف بی آر کے اوپر. ہر ہفتے وہ میٹنگ لے رہے ہوتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز جو پرائم منسٹر خود مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی اسپیس کے باوجود جو دی گئی ہے اور ایک اسپیشل فوکس دیا گیا ایف بی آر کو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے محمد اورنگزیب صاحب کی جو کارکردگی ہے ٹیکسیشن فرنٹ کے اوپر، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ مجھے ایک بات، آپ نے 2 بڑی اچھی باتیں کر دی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب خود دیکھ رہے ہیں، تو اب تو یہ اسپیس پرائم منسٹر صاحب خود یوٹیلائز کر رہے ہیں نا. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے ایڈوانسز لے کے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ٹارگٹس کو پورا کیا جائے. یہ آپ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، صرف میں بات نہیں کر رہا، یہ زبان زدہ عام ہے. دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا جو ہم نے پہلے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ جی 3.5% لوگ آپ کے 90% ٹیکس دے رہے ہیں. اور آپ مجھے ایک بات بتا دیں، کیا معیشت اس طریقے سے چل سکتی ہے کہ فیو اپنا ٹیکس پیئرز آر پیئنگ 90% آف یور ٹیکس اور باقیوں سے آپ نہ لیں یا ادھر کرپشن کا دور دہراؤ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی اطلاعات کے مطابق کرپشن کم ہوئی ہے ایف بی آر میں؟ جو پرائم منسٹر فوکس کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ 3-4 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے.
दूसरी बात ये है कि एक रिपोर्ट की मौजूदगी में उन्होंने 2 रिपोर्टें और लिखवा ली, एक मैकेंजी से लिखवाई, एक वर्ल्ड बैंक की आ रही है। जो मेरे साथ रिफॉर्म की टीम काम कर रही थी वो खुद कहते हैं आज मुझे कि सर जो हम लिख रहे थे वो ज्यादा बेहतर था, और जो अब ये रिपोर्टें आ रही हैं इसमें कोई दमखम नहीं है, वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म है, और वो स्नेक एंड वो जो ना सांप सीढ़ी वाले खेल वाली बातें। हैविंग सेड दिस, देखें एफबीआर के अंदर आपको भी पता है, आप बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं, एफबीआर का माइंडसेट इज टोटली डिफरेंट, और एफबीआर में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ नहीं है। जो भी आज प्राइवेटाइजेशन की भी मैं बात करूं, प्राइवेटाइजेशन मोहम्मद जुबैर के दौर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसमें सारे के सारे ड्यू डिलिजेंस करके हमने तैयार कर दी थी, वो हॉल्ट पे चली गई। आज तक उनमें से कोई अच्छा खैर तोला साहब, वो उस वक्त की जो प्राइवेटाइजेशन थी वो प्राइवेटाइजेशन तो नहीं कह सकते ना, आपने बैंकों के अंदर और जो प्रॉफिटेबल एंटिटीज थी उनके शेयर्स बेच दिए, डाइवर्समेंट हुई है, कोई नुकसान में जाना वाला तो आपने नहीं बेचा। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट जो एफपीसीसीआई के आतिफ इकराम शेख साहब। शेख साहब, आप बजट को कैसे देखते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? अभी से 2 घंटे के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच करने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि हालात बेहतर होंगे या जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर एंड लाइक जो हारून अख्तर साहब हैं, अक्सर एक ग्रुप सा बना हुआ है, कमेटी, उसमें हमारी अक्सर डिस्कशन रहती है। तोला साहब नोज वेरी वेल। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमें ब्रीफिंग मिली थी, जो आज मैं जो देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर से 11,800 अगर टारगेट था तो इस दफा 2500 बढ़ा के किया है उन्होंने, 14,300। तो इसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा अवाम पे, एक आम आदमी पे। हम ये चाह रहे थे कि एक मुल्क एक अच्छी तरफ जा रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन आपकी 4.5% हो गई है, इंटरेस्ट रेट अभी ज्यादा है, वो भी ग्रेजुअली कम होगा, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है। अच्छा, हमें कहते हैं कि एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट पे हम जाते हैं तो एनर्जी के इश्यूज हैं, हमें बहुत सारे मसाइल हैं जो हमने पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इनको दी थी। मैंने खुद एफबीआर में भी दी है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी दी है, बट जो आज का जो इम्प्रेशन है अभी तो क्लियर पिक्चर नहीं है, पर वो कोई ये लग रहा है कि कोई हैवी टैक्सेस वाला बजट होगा। लेकिन इकराम शेख साहब, ये ज़रा बताएं, इशू ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें, मेरे ख्याल में मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसके हवाले से मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या जो फाइनेंस मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं कि अब हम मईशत बेहतर हो रही है, तो क्या इकॉनमी को एकदम खोल देना चाहिए, या जो भी ग्रोथ हो वो सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, वो बूम एंड बस्ट साइकिल जो माजी में हम उसका एक खमियाजा भुगत चुके हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। जी, बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास पैनल मौजूद है। आगाज़ करते हैं इस सेगमेंट का अली हुसैन साहब से। अली साहब, ये जो पाकिस्तान की मईशत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बार बार हम IMF के पास जाते हैं, वो है बूम एंड बस्ट साइकिल के। IMF के प्रोग्राम में हम जाते हैं, कुछ रिफॉर्म्स का आगाज़ करते हैं, जब वो एक बेहतरी की तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं तो प्री मेच्योरली माजी में भी हमने देखा कि हम अपनी मईशत को खोल देते हैं और चीज़ें फिर बैक टू स्क्वायर वन आ जाती हैं। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने अगर ग्रोथ अचीव करनी है तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। सो डू यू थिंक कि अगर हम अगले 2 साल भी ग्रेजुअली, अगर आज
2.7% ہے, اگلی مرتبہ 2 کے گورنمنٹ نے 4.2% گروتھ رکھی ہے. گریجولی سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں تو وہ بہت بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ایک ہیڈ لائنز کے لیے ہم جی ایک سال 6% گروتھ اچیو کر لیں لیکن پھر اگلے سال وہی کرنٹ اکاؤنٹ کا پرابلم ہمیں درپیش ہو. تو آپ کے خیال میں کون سی اپروچ بہتر ہے, اور کیا اس گورنمنٹ کی ان کی جو فائنینشیل ٹیم ہے, اکنامک ٹیم ہے, یہ اپروچ آپ ان کو نظر آتی ہے آپ کو کہ وہ ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا چاہتے ہیں بنسبت اس کے کہ ایک دفعہ بوم آئے اور پھر ہم بسٹ کر جائیں؟ دیکھیں یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ آرٹیفیشلی گروتھ کو بوسٹ کریں انسسٹینیبلی, تو اس کا نقصان ہوتا ہے. یہ پاکستان میں پچھلے 10 سال میں ہم 3 دفعہ دیکھ چکے ہیں. ہمیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ہم اس کرائسس میں کیوں پڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسٹرنل سیکٹر کو, یعنی ہمارا جو باہر انٹرنیشنل ٹریڈ سے میں جو بزنسز انوالوڈ ہیں ان کو ہم نے امپورٹ سبسٹیوشن ماڈل میں رکھا ہوا ہے. جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی بہت کچھ سیکٹرز ہیں جن کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے. وہاں جب تک ہم ایک پوری اپنی انڈسٹریل بیس کو ریکنفیگر نہیں کریں گے ٹورڈز ایکسپورٹ پروموشن, ایک ہمارا وہ ٹوین ڈیفیسٹ جس چیز کو کہتے ہیں وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ وہاں سے آتا ہے اور ایک مس پرائز ڈالر سے آتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ہمارا ایشو ہے فسکل ڈیفیسٹ کا جو بڑھتا جا رہا ہے. جب فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو اس کا بھی ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر پریشر آتا ہے, اس سے ہماری انویسٹمنٹس کم ہوتی ہیں اور گروتھ جو ہے وہ جو ایک ہیلدی ریٹ آف گروتھ ہے جو نیچرلی ہم کر سکتے ہیں اس کا پوٹینشیل کم ہوتا ہے. پاکستان کو اس وقت پر کم از کم 8-9% پہ گرو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کنسسٹنٹلی 9% پہ گرو کریں تو ہمیں 20 سال لگیں گے اپنے جی ڈی پی پر کیپٹا کو انڈیا کے لیول پہ واپس لانے پر, جو کہ ہم مطلب آج سے 20 سال پہلے ہم ان سے زیادہ پر کیپٹا انکم جنریٹ کرتے تھے. لیکن کیونکہ ہم نے کنسسٹنٹلی اپنا گروتھ ریٹ 4% رہا ہے پچھلے 30 برس, جب تک ہم یہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے تب تک بہتری نہیں آئے گی. یہ جو موجودہ ٹیم ہے وہ اسٹیبلٹی کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں, اور یہ اسٹیبلٹی پرائیورٹائز یہ پہلی ٹیم نہیں ہے جس نے اسٹیبلٹی پرائیورٹائز کی ہے. اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب کی فار ایگزامپل ٹیم جو تھی انہوں نے بھی اسٹیبلٹی تو کریٹ کی تھی. اسٹیبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو علی صاحب آپ کا ویو آگے آپ نے صحیح فرمایا, یہ ابھی تک تو جو ایک اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کو فائنانس منسٹر ان کی ٹیم پرائیورٹائز کر رہے ہیں, اور کل انہوں نے بڑا اس کے حوالے سے واضح پیغام بھی دیا کہ ہم کوئی رش نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی شوگر رش کی طرف ہم نہیں جائیں گے, وچ ہی ہیز اے سینس ہیئر. اشفاق تولا صاحب جو ابھی علی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو 8 سے 9% گرو کرنا ہے اور اگلے 20 سال گرو کرنا ہے, اگر ہم نے صرف انڈیا کو میچ کرنا ہے ان ٹرمز آف جو آپ کی جی ڈی پی پر کیپٹا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ $11 ارب کے غیر ملکی زر مبالغہ کے ذخائر کے ساتھ $35 ارب کی آپ کی جو ایکسپورٹس ہے, ایف ڈی آئی آپ کی اسٹیگننٹ ہے, ان ریکوائرمنٹ جو آپ کی جو موجودہ آپ کو ہے آپ کے سامنے آپ کے جو چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 9% کیا ہم 4% بھی گرو کر سکتے ہیں؟ جی رانا صاحب, آپ نے ہماری ایک پبلیکیشن دیکھی ہوگی کہ وی آر ان اسٹیج آف اے بائی پولر نیچر. ہمارے پاس مین مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ایک ڈرائنگ روم ایکسرسائز چل رہی ہے جس میں 4-5 پروفیسر میرے جیسے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی امپورٹ کھول دو, اور کنسیکوینسز بعد میں دیکھیں گے, اپنی اپنی نوکریوں پہ ہم چلے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے آپ کو اگر گروتھ کرنی ہے تو آپ کو اپنے ایسیٹس یعنی لینڈ اور اپنی یوتھ کو امپلائمنٹ دینی ہے. 3-4 ویکٹرز ہیں جہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کام مل سکتا ہے, ورنہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ایسٹ یوز کرنے, پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. حکومت تو آج جو اکانومی ہے اس کو کھولنے جا رہی ہے, میسو ریڈکشن آ رہی ہے امپورٹ ڈیوٹیز کے اندر, جو پرائم منسٹر صاحب کی اپنی بھی خواہش ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. تو جب سڈنلی آپ اکانومی کو اوپن کر دیں گے کمپٹیشن کے لیے نوکریاں پیدا ہوں گی یا ختم ہوں گی؟ رانا صاحب آپ بہتر جانتے ہیں, میرے خیالات آپ جانتے ہیں, جب ٹیبل کے اس طرف تھے جب بھی یہی خیالات تھے, آج بھی یہی ہیں. آئی ڈونٹ چینج مائی اسٹینڈ. بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ سسٹینیبل گروتھ ہو ہی نہیں سکتی. آپ 8-9% کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ 5% کی گروتھ لے جائیں اگلے 4 سالوں میں, آپ کے لیے بہت بڑی سسٹینیبل گروتھ ہوگی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈفرینٹ جریدوں کی اطلاعات دیکھیں اور جو پروجیکشنز ہیں اباؤٹ پاکستان اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ ان دا اکانومی فرنٹ, اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا کو نمبر 3 ورلڈ کی اکانومی دکھایا گیا 2075 میں, اور 50 میں بھی پاکستان کو 16ویں اکانومی دکھایا گیا ہے. تو یہ ہم کہہ دیں کہ جی کہ ہم انڈیا کے برابر آ جائیں گے, میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے, ایمبیشس ٹارگیٹ ہونا چاہیے, ہم نہیں آ سکتے. دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں, آپ
SIFC लेके आया, और आपने देखा होगा SIFC के अंदर आपके पास 9.1 मिलियन हेक्टेयर थी, उसके साथ आपने क्या किया? आज फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा जब लोकल इन्वेस्टर इसके साथ आप मिलने के लिए तैयार नहीं है? जिन लोकल इन्वेस्टर्स ने आपसे लैंड ली थी 75,000 एकड़, 1 लाख एकड़, वो सबने वापस कर दी। आप मुझे बताएं फिर फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा, उसको आप क्या दे रहे हैं? दूसरी बात, जहां तक आपको मैंने कहा आप ओपन अप की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को कभी भी एग्री नहीं करता कि इन हालात में आप अपने, अगर 20-22 बिलियन डॉलर के मेरे रिजर्व होते तो शायद मैं उसको लेके चल सकता था कि चलो ठीक है लेट्स ओपन अप। आपने ये देखा होगा कि ये 2022 का जो बजट था उसमें खुद मैंने जाके शौकत तरीन साहब को वार्न किया था, मैंने शौकत साहब ये आपका दिस इज नॉट योर पीस ऑफ केक, आई नो फॉर श्योर यू वांटेड, आज आप बजट आप पूरा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट जब आप इस तरफ जाएंगे और जब आप ओपन अप करेंगे आपकी एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। हफीज शेख साइकिल अगर को दोहराना चाहता है अशफाक तोला साहब आपका व्यू है? इकराम शेख साहब से पूछते हैं जो कि इस वक्त स्टेक के ऊपर है। जी इकराम शेख साहब, आप तैयार हैं मुकाबला करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, या आप समझते हैं कि अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं खोलना चाहिए? नहीं, ग्रेजुअली खोलना चाहिए, इस तरह एकदम नहीं खोलना चाहिए, फिर कोलैप्स होने का जैसे प्रीवियसली होता रहा है, तो मैं समझता हूं कि नहीं खोलना चाहिए। और ये जो इतने टारगेट्स प्लान अगर आप देखें वो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ड्यूटीज को कम करना है, तो डू यू थिंक कि जो गवर्नमेंट का अभी तक का प्लान है वो ग्रेजुअल पाकिस्तान की मईशत को खोल रहे हैं, या आपके ख्याल में जो एग्जिस्टिंग ये जो गवर्नमेंट प्लान जिस पर अमल दरामद करना चाहती है अगर उस पर भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल इकोनॉमी है, उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा? और इसी तरह जिस स्पीड से ये कर रहे हैं मैं समझता हूँ इसी स्पीड से अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा जो इकोनॉमी खोलने की बात हो रही है, क्योंकि आई नो के पिछले 3-4 साल से हमारी मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और सनत को देखें, बड़ी सनतों को देखें, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है, लेकिन वजह उसकी यही है कि हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, करंट अकाउंट का खसारा है। डू यू थिंक कि जहां आप लोगों ने इतना सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, अगर फर्दर 1-2 साल पाकिस्तान की मईशत को ग्रेजुअली ग्रोथ करवाई जाती है तो वो आप बिटर पिल लेने के लिए तैयार हैं, या आपको लगता है कि इस बजट में गवर्नमेंट को ऐसे इंसेंटिव्स देने चाहिए कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ जाए? नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ। इस टाइम हम एक प्लान में भी हैं, अल्लाह करेगा ये लास्ट प्लान होगा तो उसके बाद गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर इकोनॉमी को लेके जाए। मैं आपकी इजाज़त से इस टैरिफ का एक जवाब बताना चाहता हूँ। आपका इकराम शेख साहब आपका शुक्रिया, अशफाक तौला साहब आपका भी शुक्रिया, अली हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। अली साहब मेरे ख्याल में उनका अली साहब आप कुछ कह रहे? जी मैं आपको ये कहा था कि जो ये टैरिफ रिड्यूस करने जा रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि 2016 ऑनवर्ड्स टैरिफ्स हमारे बहुत बड़े हैं और हमारे मुल्क में कैस्केडिंग टैरिफ्स हैं, यानी कि हम जो रॉ मटेरियल आते हैं उसके ऊपर टैरिफ कम रखते हैं, फाइनल गुड के ऊपर टैरिफ ज़्यादा रखते हैं, जिससे हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज हुआ है लोकल मार्केट में खेलने के लिए। इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना जब तक पाकिस्तान डॉलर्स क्रिएट नहीं करेगा यानी एक्सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम हर साल इसी कॉन्वर्सेशन में रहेंगे। तो वो टैरिफ, ये मैं बात मानता हूँ कि ग्रेजुअली करना बहुत शुक्रिया अली हुसैन साहब। वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, पॉइंट आपका आ गया। अब देखते हैं तकरीबन 2 घंटे बाद बजट का जो सेशन है कौमी असम्बली में उसका आगाज़ होगा और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अगले माली साल का बजट पेश करेंगे। देखते हैं कि उसमें तमाम जो मईशत के शोबे हैं उनके लिए क्या है, ख़ास करके जो तनख्वाहदार तबका है कितनी जो सैलरी है उनकी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि प्रपोजल तो यही है कि 6% इंक्रीज़ की जाए। कुछ काबीना के जो अरकान हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सा मज़ीद इसमें इंक्रीज़ होना चाहिए, बट लेट्स सी अल्टीमेटली जो बजट जब पेश होगा तो उसमें क्या कुछ सामने आता है उसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।